بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد دوم، صفحہ نمبر 42، ریکارڈنگ نمبر 10۔ الرجال قوام علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات۔ مرد بہت ذمہ دار ہیں عورتوں کے برتری دینے کی وجہ سے اللہ کے، ان کے ایک کو دوسرے پر اور خرچ کرنے کی وجہ سے ان کے اموال میں سے، پس نیک خواتین اطاعت شعار ہوتی ہیں، نگہبانی کرنے والی ہوتی ہیں، للغیب بما حفظ اللہ، چھپی چیز کی حفاظت کرنے کی وجہ سے اللہ کی۔ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ اور جو عورتیں ڈرتے ہو تم ان کی نافرمانی سے، پس سمجھاؤ ان کو اور جدا کر دو ان کو خوابگاہوں میں، اور مارو ان کو، پھر اگر کہنا مانے اور وہ تمہارا تو تم نہ چاہو تم ان پر کوئی راستہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہیں برتر بہت زیادہ۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اور اگر ڈرو تم ناچاکی سے باہمی، پس بھیجو ایک پنچ مرد کے خاندان سے اور ایک پنچ عورت کے خاندان سے، إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اگر چاہیں گے دونوں سنوارنا، موافقت کر دیں گے اللہ دونوں کے درمیان، بے شک اللہ تعالی ہیں سب کچھ جاننے والے، بڑے باخبر۔ مختصر ترکیب۔ قوام اسم مبالغہ بروزن علام، قامہ بامر ذمہ دار ہونا، حاکم رعایت کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس لیے حاکم بھی ترجمہ کرتے ہیں۔ نمبر 2، تینوں جگہ با سیئہ اور ما مصدریہ ہے۔ الصالحات مبتدا، قانتات پہلی خبر اور حافظات دوسری خبر۔ غیب چھپی ہوئی چیز یعنی ناموس۔ خانگی زندگی خراب ہو جائے تو حتی الامکان اس کو سنوارنے کی کوشش کی جائے۔ یہ دو آیتیں ہیں، ان میں یہ مضمون ہے کہ خانگی زندگی جب بگڑ جاتی ہے تو چین حرام ہو جاتا ہے، ہر وقت برتن بجتے ہیں، جھگڑا ٹنٹا رہتا ہے، پس ایسی صورتحال میں حتی الامکان اصلاح کی کوشش کی جائے، ایک دم طلاق پر اقدام نہ کیا جائے۔ طلاق گو مباح ہے مگر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور شیطان کو اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے، اس لیے ناگزیر حالات ہی میں طلاق پر اقدام کرنا چاہیے۔ اور اصلاح حال کے ترتیب اور وار 4 طریقے ہیں، مگر پہلی آیت میں تمہید میں 2 باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات، مرد و زن جب تک رشتہ ازواج میں منسلک نہیں ہوتے آزاد ہوتے ہیں، دونوں اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں، مگر جب مناکحت ہو گئی تو مرد صدر خاندان ہو جاتا ہے، اس کو بالادستی حاصل ہو جاتی ہے، عورت زیر دست ہو جاتی ہے، لہٰذا مرد جو جائز بات کہے عورت اس کو سنے اور مانے۔ اسی صورت میں گھر جنت کا نمونہ ہوگا، اگر عورت مرد کی جائز بات بھی نہ مانے تو وہ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے اور خانگی زندگی کا مزہ قرار ہو جائے گا۔ فائدہ، جاننا چاہیے کہ مساوات مرد و زن اسلام میں بھی ہے اور غیروں کا بھی نعرہ ہے، مگر دونوں کی تعریف مختلف ہے۔ اسلامی مساوات حقوق اور ذمہ داریوں کے تبادلہ کا نام ہے، اور ایک فریق کے حقوق دوسرے فریق کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ شوہر کا بیوی پر حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم و تکریم کرے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرے، پس یہ بیوی کی ذمہ داری ہے، اور بیوی کا شوہر پر حق یہ ہے کہ وہ اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرے، اس کی ہر ضرورت پوری کرے، پس یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اور غیروں کی مساوات مطلق عنانی کا نام ہے، یعنی ہر ایک کی لگام اس کے ہاتھ میں ہے، نہ مرد کی عورت سنے اور نہ مانے، اور مانے نہ مرد عورت کی کفالت کرے بلکہ عورت خود کمائے کھائے، اور ایسی صورت میں 2 دلوں کا جڑنا مشکل ہے۔ وقتی جذبہ سے تھوڑی دیر کا ساتھ ہو جاتا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں روز گھر ٹوٹتے ہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے
کہ ان کے یہاں خاندان کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے، جو مساوات کا غلط مطلب لینے کا نتیجہ ہے، اور خانگی زندگی فائدہ ختم ہوا۔ اور خانگی زندگی میں مرد کی سربراہی قرآن کریم نے 2 وجہیں بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ وہابی خلقی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایسا بنایا ہے کہ وہ عورتوں کے ذمہ دار بن سکتے ہیں۔ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ جسمانی طاقت دی، دل و دماغ کی بڑھی ہوئی صلاحیت دی اور قوت فیصلہ کا امتیاز بخشا ہے۔ عورتیں کمزور جسم کی ہیں، دل و دماغ کی صلاحیت بھی کم ہے، ان میں قوت فیصلہ بھی نہیں ہوتی، اس لیے ایک صدر خاندان مرد ہی ہو سکتا ہے، وہی گھر کی حفاظت و صیانت پر قادر ہے اور اپنی قوت فیصلہ سے اہم امور میں رائے قائم کر سکتا ہے۔ دوسری وجہ کسبی ہے، یعنی مرد عورتوں پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں، مہر، خوراک، پوشاک وغیرہ جملہ ضروریات کا تکفل کرتے ہیں اور انسانی احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ پس مرد کی بات عورت سنے اور مانے، یہ زیادہ موزوں بات ہے۔ اس کے برعکس صورت معقول نہیں، لہذا عورتوں کو مردوں کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ دوسری بات تمہید میں یہ بیان کی ہے کہ بیوی میں 3 خوبیاں ہونی چاہیے، اور یہ بات تمہید میں اس لیے بیان کی ہے تقابل تضاد سے نشوز نافرمانی کی حقیقت سمجھی جا سکے گی۔ ضد سے ضد پہچانی جاتی ہے، جس عورت میں یہ تینوں خوبیاں نہ ہوں وہ اعلیٰ درجہ کی نافرمان ہوگی، اور 1 یا 2 خوبیاں نہ ہوں وہ نسبتاً کم درجہ نافرمان ہوگی۔ جیسے حدیث میں ہے 4 عادتیں جس شخص میں ہوں وہ خالص پکا منافق ہے۔ اگر کسی میں ان میں سے 1 عادت ہو تو اس میں 1 برائی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ جب تک اس کو امانت سونپی جائے تو خیانت کرے، جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے، جب کوئی قول و قرار کرے تو بے وفائی کرے، جب جھگڑا کرے تو گالیاں بکے۔ بخاری شریف حدیث 34۔ اسی انداز پر ان 3 خوبیوں کے فقدان کو سمجھیں۔ نیک بیویوں کی 3 خوبیاں یہ ہیں۔ اچھی بیوی وہ ہے جو اللہ کی نیک بندی ہو، دیندار ہو، شریعت کی پابند ہو، احکام پر عمل کرتی ہو، اور یہ خوبی وصف عنوانی میں مندمج ہے، الصالحات مبتدا ہے، اس میں یہ خوبی شامل ہے۔ نمبر 2 دوسری خوبی قانتات ہے، یعنی اچھی بیوی مرد کی تابع دار ہوتی ہے، مرد جو بھی جائز بات اس سے کہتا ہے اس کی تعمیل کرتی ہے۔ تیسری خوبی عورت میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے پوشیدہ عضو کی حفاظت کرے، اپنی آبرو نیلام نہ کرے۔ تردد ید لام چھونے والا کا ہاتھ جھٹک دیتی ہو، اور یہ کام مشکل ہے، اس لیے کہ گناہ کے 2 سر چشمے ہیں، پیٹ اور شرمگاہ۔ پیٹ کے گناہ سے بچنا یعنی حرام لقمہ پیٹ میں نہ جائے، یہ کام اتنا مشکل نہیں جتنا شرمگاہ کے گناہ سے بچنا مشکل ہے، لیکن اللہ کی حفاظت شامل حال ہو جائے تو اس گناہ سے بچنا بھی مشکل نہیں ہے۔ پھر اصل مضمون شروع کیا ہے۔ اگر بیوی نشوز کارڈر ہو، یعنی نافرمانی کا اندیشہ ہو، تو بالترتیب 4 طرح سے اس کی اصلاح کی جائے۔ اول اس کو نصیحت کی جائے، بعد اس کے دل میں اتر جائے، اس طرح فرمائش کی جائے، دین پر عمل کرنے کا شوق دلایا جائے، قرآن و حدیث کی باتیں سنائی جائیں، دینی حلقوں میں بھیجا جائے، فضائل اعمال کے مضامین سنائے جائیں، تو انشاءاللہ دینداری کا جذبہ ابھرے گا اور وہ شوہر کی اطاعت کرنے لگے گی۔ دوم اگر نصیحت کارگر نہ ہو تو بیوی کو ساتھ نہ لٹائے، یہ ناراضگی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، مگر میاں بیوی ایک ہی کمرے میں رہیں تاکہ عورت تنہائی میں معافی تلافی کرنا چاہے تو کر سکے۔ سوم اگر یہ ترکیب بھی کارگر نہ ہو، وہ اکیلی آرام سے سوتی ہو تو اس کی پٹائی کرے مگر سخت نہ مارے، اعضائے رئیسہ پر نہ مارے، بدن پر نشان نہ پڑیں۔ اگر ان تدابیر سے بیوی کے رویہ میں تبدیلی آ جائے تو پھر خواہ مخواہ اس کے پیچھے نہ پڑے، مزہ کر کے اچھی طرح سے اس کے ساتھ نباہ کرے۔ فائدہ: اسلام میں تادیب ضربی جائز ہے، یعنی اصلاح کے لیے ہلکی مارنا جائز ہے۔ حدیث میں ہے کہ بچہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کر نماز پڑھوائی جائے۔ حدیث میں ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابیہ نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی، شوہر نے تمانچہ مارا، عورت نے باپ سے شکایت کی، باپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کی، آپ نے بدلہ لینے کا فیصلہ فرمایا، باپ بیٹی بدلہ لینے کے لیے چلے، پیچھے یہ آیت اتری، آپ نے دونوں کو واپس بلا لیا اور اپنا حکم واپس لیا، فرمایا ہم نے کچھ چاہا، اللہ نے کچھ چاہا، اور جو اللہ نے چاہا اس میں خیر ہے۔ یورپ اور امریکہ میں گنگا الٹی بہتی ہے، شوہر کو مارنے کی اجازت نہیں، بیوی کو اجازت ہے۔ شوہر نے آنکھ بھی دکھائی، بیوی نے پولیس کو فون کر دیا تو پولیس اس کو اندر کر دے گی، اور محلہ میں آنے پر بھی پابندی لگا دیتی ہے، عورت بیلن سے مارے
شوہر فون کرے تو اس کی کوئی سنوائی نہیں، کیونکہ بیوی کو مارنے کا حق ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب شوہر کا غصہ جمع ہو جاتا ہے تو بیوی کو مار کر ٹکڑے کر کے گٹر میں بہا دیتا ہے۔ فائدہ پورا ہوا۔ چہارم، اور اگر بات شقاق تک پہنچ جائے، جھگڑا اپنی نہایت کو پہنچ جائے تو زدی کی نوبت آ جائے، تو آخری تدبیر یہ ہے کہ دونوں کے خاندان پنچایت قائم کریں۔ مرد کے خاندان والے اپنے میں سے ایک حکم مقرر کریں اور عورت کے رشتہ دار اپنے میں سے ایک حکم مقرر کریں۔ دونوں حکم میاں بیوی کی شکایات سنیں اور جس کا قصور سمجھ میں آئے اس کو دبائیں۔ اگر دونوں حکم اصلاح کی کوشش کریں گے تو امید ہے گاڑی پٹڑی پر چڑھ جائے گی۔ اور اگر پنچوں کی محنت بھی رائے گاں جائے تو کیا کیا جائے؟ یہ بات قرآن کریم نے بیان نہیں کی۔ قرآن کریم غیر احسن صورت بیان نہیں کرتا، اس کا تذکرہ حدیثوں میں آتا ہے یا پھر فقہا بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ فقہاء کرام نے بیان کیا کہ اگر قصور عورت کا ہو یا مرد عورت دونوں کا ہو تو عورت کو خلع کا حکم دیں۔ عورت کچھ واجبات مہر وغیرہ چھوڑ دے یا واپس کرے اور شوہر اس کو قبول کرے تو ایک طلاق بائنہ پڑ جائے گی، اور اگر قصور مرد کا سمجھا جائے تو اس کو بلا عوض طلاق کا حکم دیں، اور اگر فریقین نے حکموں کو اختیار دیا تو وہ بھی خلع یا طلاق کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح ترک تعلقات بھی ہوں تو خوشی کے ساتھ آگے اسی صورت آیت 130 میں آ رہا ہے، وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اگر دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی کشائش سے بے پرواہ کر دیں گے۔ شوہر کو اس سے اچھی بیوی مل جائے گی، عورت کو اس سے اچھا بر، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے بڑی حکمت والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کے کارساز ہیں اور اپنی حکمت سے ہر ایک کی ضرورت پوری کر دیں گے۔ یہ دونوں آیات کا خلاصہ ہے، آگے تفصیل ہے۔ فیملی لائف میں مرد و عورت کے سربراہ اور ذمہ داریاں۔ قوام قائم کا مبالغہ ہے، قائم بالامر کے معنی ہے ذمہ دار ہونا۔ حاکم بھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس لیے کہ حاکم بھی رعیت کا ذمہ دار ہوتا ہے، مگر بعد میں حاکم کے مفہوم میں ڈنڈا اور ظلم شامل ہو گیا، اس لیے اب حاکم کا ترجمہ مناسب نہیں، سربراہ، ذمہ دار اور محتمم وغیرہ کا ترجمہ کرنا چاہیے۔ جیسے شمائل میں حدیث ہے، کسی نے صحابی سے پوچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح چمکدار تھا؟ صحابی نے جواب دیا، نہیں، چاند کتنا روشن تھا۔ تلوار میں خوف کا مفہوم ہے، اس لیے یہ تشبیہ مناسب نہیں، اور چاندنی میں محبوبیت کا مفہوم ہے، اس لیے یہ تشبیہ مناسب ہے۔ اسی طرح حاکم میں غلط مفہوم شامل ہو گیا، اس لیے اب ترجمہ بدل دیا جاتا ہے۔ دوسری مثال، لفظ جاہ پہلے عزت و مرتبہ کے معنی میں مستعمل تھا، بعد میں اس کے معنی میں دبدبہ شامل ہو گیا، جبکہ جاہ و جلال محاورہ بنا، اس لیے اب بجاہ فلاں کہنا ٹھیک نہیں، اللہ کے سامنے کسی کا دبدبہ نہیں چلتا۔ بہرحال جب مرد و زن میں مناکحت ہوئی اور فیملی لائف وجود میں آئی، مرد و زن ایک ساتھ رہنے لگے، تو اب دونوں کے ساتھ برابر ہوں یا بات حکمت کے خلاف ہے، لا محالہ ایک ہاتھ اوپر ہوگا دوسرا نیچے، ایک کہے گا دوسرا سنے گا اور تعمیل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے مرد کو بالادست بنایا اور بیوی کو زیر دست، اور یہ نظام قدرت ہے، اس میں دخل دینے کا کسی کو حق نہیں۔ جیسے اللہ نے 5 انگلیاں یکساں نہیں بنائیں، اس میں جو حکمتیں ہیں ان کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ دوسری وجہ مرد کی بالادستی کی یہ ہے کہ مرد عورت کی کفالت کرتا ہے، اس کی ضروریات کا انتظام کرتا ہے، اس لیے عورت اس کی ممنون احسان ہوگی اور اس کے لیے شوہر کی بات سننا اور تعمیل کرنا آسان ہوگا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد عورتوں کے نگران کار ہیں، بہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر برتری بخشی ہے، اور بہی وجہ کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ عورتوں کی 3 خوبیاں: دینداری، اطاعت شعاری، نفس کی حفاظت۔ پھر عورتوں کی 3 خوبیاں بیان کی ہیں تاکہ تقابل تضاد سے نشوز نافرمانی کی حقیقت واضح ہو جائے۔ نمبر 1، صالحات، نیک بیبیاں۔ یہ عورت کی پہلی خوبی ہے، وہ اللہ کی نیک بندیاں ہوتی ہیں، نماز روزے کی پابند ہوتی ہیں اور شریعت کے تمام احکام پر عمل کرتی ہیں۔ قانتات، اطاعت شعار، شوہروں کی بات مانتی ہیں، نافرمانی نہیں کرتی۔ حافظات للغیب، پوشیدہ عضو کی حفاظت کرتی ہیں، عزت پر حرف نہیں آنے دیتی۔ گویا یہ کام مشکل ہے، شہوت کے گناہ سے بچنا آسان نہیں، لیکن اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے تو کچھ مشکل نہیں۔
فالصالحات قانتات حافظات للغیب ما حفظ اللہ، پس نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہوتی ہیں اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہیں اللہ کی حفاظت کے شامل حال ہونے کی وجہ سے۔ عورت کی نافرمانی کے ترتیب وار 4 علاج۔ جن عورتوں کی نافرمانی کا اندیشہ ہو ان کی اصلاح ضروری ہے۔ ان کے اصلاح کے درجات تفاوت سے اصلاح کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ زبانی فرمائش کرنا، کیونکہ اصلاح کا اصول یہ ہے کہ پہلے آسان تدبیر کی جائے، اس سے کام نہ چلے تو سختی کی جائے۔ دوسرا طریقہ ناراضگی ظاہر کرنا، عورت کو اپنے ساتھ نہ لٹانا، مگر عورت کو گھر سے نہ نکلے خود نکلے تاکہ عورت اپنے قصور کی تلافی کرنا چاہے تو کر سکے۔ تیسرا طریقہ تعزیر و تادیب ہے، مگر شرط یہ ہے کہ چہرے پر اور نازک حصوں پر نہ مارے اور سخت مار بھی نہ مارے کہ جس سے جسم پر نشان پڑ جائیں۔ ان 3 طریقوں سے معاملہ قابو میں آ جائے، عورت بات ماننے لگے تو خواہ مخواہ عورت کو پریشان نہ کریں۔ یاد رکھے کہ وہ مطلق بالادست ہے، اس سے اوپر بھی ایک بالادست ہے۔ چوتھا طریقہ اگر اختلاف سخت ہو جائے، مرد عورت کی نافرمانی اور عورت مرد کے ظلم کا دعویٰ کرے، تو اب نزاع ختم کرنے کی صورت یہ ہے کہ 2 آدمیوں کی پنچایت بٹھائی جائے، ایک پنچ مرد کے خاندان کا ہو اور ایک عورت کے خاندان کا۔ دونوں اگر اخلاص سے محنت کریں گے تو زوجین میں اتحاد کی صورت پیدا ہو جائے گی، ورنہ پھر علیحدگی کا راستہ ہے۔ عورت کے نشوز کا یہ علاج مرد کے اختیار میں اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں اقتدار اعلیٰ ہے۔ عورت کی سیاست، نظم و انتظام بھی اسی کے ذمے ہے، پس اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کام مرد ہی کے سپرد کیا جائے۔ اور آخری مرحلہ میں پنچایت بٹھانے کا حکم اس لیے ہے کہ جو باتیں زوجین کے درمیان پیش آئی ہیں ان پر قاضی کے سامنے گواہ قائم کرنا ممکن نہیں، اس لیے اس معاملہ میں قصاد کوئی خاص رول نہیں ادا کر سکتے۔ پس بہتر یہ ہے کہ معاملہ ایسے 2 شخصوں کو سونپا جائے جو زوجین کے قریبی رشتہ دار اور خاندان میں دونوں پر زیادہ مہربان ہیں، تاکہ میاں بیوی کھل کر ان کے سامنے بات رکھ سکیں اور وہ جو مناسب سمجھے فیصلہ کریں۔ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا۔ ترجمہ: اور تم کو جن عورتوں کی نافرمانی کا اندیشہ ہو ان کو سمجھاؤ اور ان کو خواب گاہوں میں علیحدہ کرو، ان کو مارو، پھر اگر وہ تمہارے فرما برداری کرنے لگیں تو ان پر کوئی راہ نہ چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ برتر بڑے ہیں۔ اور اگر تمہیں فریقین کو زوجین کی بامی زدہ زدی کا ڈر ہو تو مرد کے لوگوں میں سے ایک پنچ اور عورت کے لوگوں میں سے ایک پنچ بھیجو۔ اگر دونوں پنچ معاملہ سنوارنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کر دیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہر چیز سے باخبر ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔